شہنشاہی غزل مہدی حسن غزل گائیکی میں بے مثال مہارت کے حامل انتہائی منفرد فنکار تھے۔ جنہوں نے فن گائیکی کی طرف آنے سے پہلے سائیکل اور موٹر سائیکل مکینک کا کام سیکھا۔ تاہم قدرت نے انہیں شہنشاہی غزل بنانا تھا، لہٰذا ہی گلوکاری کی طرف آتے۔ مہدی حسن اپنی راگداری کی بے پناہ صلاحیتوں کا جس انداز میں استعمال کرتے تھے، اس کی مثال دینا انتہائی مشکل ہے۔ 18 جولائی سن 1927 کو بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع جودھپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں لونا میں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک دن آسمانی گائیکی کا بڑا ستارہ بنے گا۔ مہدی حسن خان نے بچپن سے ہی گائیکی کی تربیت اپنے والد استاد عظیم خان اور چچا استاد اسماعیل خان سے حاصل کرنے شروع کر دی تھی۔ انہوں نے سن 1935 میں 8 سال کی عمر میں ایک پروگرام کے ذریعے گلوکاری کا آغاز کیا اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے، جہاں سن 1957 میں انہیں کراچی سے ریڈیو پاکستان میں اپنی فنکارانہ صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا۔ مہدی حسن کے والد اور چچا مہاراجہ بڑودہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ انہوں نے انتہائی کم عمری میں مہدی حسن کو اس قابل کر دیا کہ وہ مہاراجہ بڑودہ کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کر سکے۔ مہدی حسن کے فن کو نکھارنے میں انتہائی غلام قادر نے بھی اہم کردار ادا کیا، جو لکھنؤ کی موسیقی کے ممتاز درسگاہ کے فارغ التحصیل تھے اور اسی باعث پنڈت کہلاتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد مہدی حسن اور پنڈت غلام قادر لاہور چلے آئے، جہاں پہلے انہوں نے فلمی صنعت میں قدم دبانے کی کوشش کی، مگر خاطرخواہ کامیابی نہ ملنے کے باعث یہ چیچا وطن چلے گئے، جہاں انہیں سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے سکھر کے ایک مکینک سے کاروں کو ٹھیک کرنے کا ہنر سیکھا۔ مہدی حسن پیٹ پالنے کے لیے گاڑیوں کے مکینک کا کام تو کر ہی رہے تھے، مگر موسیقی سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک برقرار تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی میں موسیقی کے پروگراموں کے حصول کے لیے آڈیشن لیا۔ اس کے بعد انہیں گاہے بگاہے ریڈیو پاکستان بلایا جانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ شادی بیاہ اور ایسے ہی دوسرے پروگراموں میں اپنی گائیکی کا جادو جمانے لگے۔ ان پروگراموں میں زیادہ تر طلعت محمود کے گانے سنائے کرتے تھے۔ ایسی ہی شادی کی ایک تقریب تھی جہاں مہدی حسن کا ملاقات ہدایت کار رفیق انور سے ہوئی۔ رفیق انور کو ان کی گائیکی بہت پسند آئی اور انہوں نے مہدی حسن کو اپنی فلم شکار میں گانا گانے کی دعوت دی۔ مہدی حسن نے دعوت فوراً قبول کر لی اور کراچی آ کر 4 رقبات کی ریکارڈنگ کروا دی۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب فلمی موسیقی پر سلیم رضا اور منیر حسین کا راج تھا اور احمد رشدی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ایسے میں سن 1962 میں فلم سسرال میں موسیقار حسن لطیف نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شخص کو میں نے بھلایا نہیں، اس کو گانے کے لیے مہدی حسن کا انتخاب کیا۔ مہدی حسن اس انتخاب پر پورے اترے اور اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس عوامی مقبولیت نے مہدی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دی، جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ فلمی صنعت کی مارکارائیاں اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ مہدی حسن غزل کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ سن 1964 میں انہوں نے رشید عطوے کی کمپوزیشن میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے ریکارڈ کروائی تو غزل گائیکی کو ایک نیا انگ اور آہنگ مل گیا، جس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیات تھیں، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کانسرٹس۔ مہدی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی ضامن بنی اور غزل کی گائیکی نے انہیں شہنشاہی غزل کے منصب پر فائز کر دیا۔ مہدی حسن اور اداکار محمد علی کی جوڑی کا اشتراک بہت پسند کیا گیا اور کہا جاتا تھا کہ محمد علی کی مقبولیت میں مہدی حسن کی آواز کا بڑا ہاتھ ہے، مگر محمد علی کے ساتھ ساتھ وحید مراد کے لیے بھی مہدی حسن کی آواز کو بے انتہا پسند کیا گیا۔ ان کا گیت ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا اس قدر مشہور ہوا کہ یہ آخری مہدی حسن کے سب سے زیادہ مقبول گانوں میں سر فہرست ہے۔ بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بول پڑے۔ مہدی حسن نے مجموعی طور پر 477 فلموں کے گانے گائے۔ ان کے گائے ہوئے گیتوں کی کل تعداد 667 ہے۔ مہدی حسن خان صاحب ایک فلم شریک حیات میں پردہ سیمی پر بھی نظر آتے ہیں۔ انڈیا کی حکومت نے سہیتا ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکھا دلچا بوکھا ایوارڈ عطا کیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں ان کے بارے میں کہتی تھی کہ میں نے تانسین کا صرف نام